بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ بدلتے حالات میں حوادث مصائب آتے ہیں اور ان کا تاثر لے کر بندہ دین کے تقاضوں سے بھاگتا ہے، اس حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 22، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ کوئی مصیبت نہیں پہنچی زمین میں اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں مگر ایک کتاب لوح محفوظ میں وہ درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ سب اللہ کے ہاں علم میں ہے اور طے شدہ۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ کیوں تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ سب لکھا ہوا طے شدہ ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتا رہے اور اس پر مت اتراؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ کچھ لے لیا تو صبر کرو، کچھ عطا ہوا تو شکر کرو، نہ تم غم کرو نہ اتراؤ، نہ غم کرو اس پر جو جاتا رہے، نہ اتراؤ اس پر جو اللہ نے تمہیں دیا۔ یہ مومنانہ طرز عمل مطلوب ہے، صبر اور شکر والا۔ ہاں واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ کسی ترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہی جس کی دم کٹ جائے وہ چاہتی ہے نا بلی کہ دوسروں کی بھی دم کٹ جائے۔ البقرہ میں مثال یاد آئی، جو خود کنجوس بنتے ہیں نا، دین سے بھاگتے ہیں نا، وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ کیوں؟ دوسرے آگے بڑھیں گے تو ان کا پیچھے رہنا نمایاں ہو جائے گا، تو ان کا پول کھل جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور لائق تعریف ہے۔ اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے، تمام پیغمبروں کا انقلابی مشن کیا ہے؟ رسولوں کا انقلابی مشن انسانیت جسٹس پر قائم ہو جائے۔ ارشاد ہوا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے تمام رسولوں کو بھیجا معجزات کے ساتھ، واضح دلائل۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی اور میزان شریعت بھی نازل فرمائی۔ شریعت کی میزان جو حقوق و فرائض طے کر دے۔ کیوں معجزے کیوں دیے؟ کتاب کیوں دی؟ میزان شریعت کیوں دی؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے۔ یہ پیغمبروں کا انقلابی مشن۔ اور سنیں یہ انقلابی آیت کیا بتاتی ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا پیدا کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی شدید صلاحیت ہے، جنگی قوت موجود ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے فائدے کے اور بھی کام ہیں۔ کبھی ظالموں کی بے کنی کرنے کے لیے لوہا بھی استعمال ہوگا، ہتھیار بھی استعمال ہوں گے، اور کبھی قتال بھی ہوگا تاکہ فتنہ ختم ہو اور زمین پر سے ظلم کا خاتمہ ہو اور زمین پر عدل کا قیام ہو۔ آج امت یہ کام بھول گئی ہے، چند نمازوں پر، چند روزوں پر تکیہ کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، اور معاشرے میں ظلم، دنیا میں ظلم اور ظالم جابر بن کر لوگ جو ہے وہ دنیا کو استحصال کا شکار بنا رہے ہیں، ایکسپلائٹیشن کے شکار بنا رہے ہیں۔ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اور عدل کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، یہ پیغمبروں کا مشن تھا، یہ محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مشن تھا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں ہم نے پڑھا، اور یہ آج ہمارا مشن ذمہ داری ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 135 میں اور سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں ہم سے تقاضا ہے قسط کے، عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ لوہے میں اور بھی لوگوں کے فائدے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے۔ عالم ظاہر میں ایمان والوں نے کھڑے ہو کر یہ کام کرنا ہے، اللہ کی پکار پر لبیک کہنا ہے، اللہ کے دین کی نصرت میں اپنے آپ کو لگانا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے۔ اللہ امتحان لے رہا ہے، کون اس کی پکار پر لبیک کہہ رہا ہے؟ آپ اور میں کہہ رہے ہیں، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز غالب ہے، اس کو تمہاری حاجت نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر دنیا اسباب کے تحت چل رہی ہے۔ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ایمان والوں سے مطالبہ کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اور یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو جاری کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے کچھ تو ہدایت یافتہ ہیں یعنی ان کی نسل میں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ،
اور پھر ہم نے ان کے نشانات قدم پر ان کے پیچھے ہم اپنے رسولوں کو لائے اور ان کے پیچھے ہم عیسیٰ ابن مریم کو لائے علیہ السلام، پے در پہ انبیاء رسول آتے رہے۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفۃ ورحمہ، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دی۔ یہ تو ماننے کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکاروں میں بڑی نرمی شفقت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور بڑی مثالیں بھی انہوں نے پیش کی ہیں، لیکن ایک بگاڑ ان میں پیدا ہو گیا، رہبانیت۔ وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اور ترک دنیا کی رسم وہ خود انہوں نے ایجاد کی، ہم نے ان پر اس کو لازم نہیں کیا تھا سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا چاہنا۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، تو وہ اس کو نبھا نہ سکے جیسا کہ اس کو نبھانے کا حق تھا۔ یہ من چاہی باتوں کو رسم بد کو دین کے طور پر اختیار کیا، رہبانیت کو۔ آج بھی معروف بات ہے، کوئی پادری ہے تو وہ نکاح نہیں کرے گا، اور نکاح کر چکا ایک شخص تو پادری نہیں بنے گا۔ یہ نکاح کرنے کو جو ہے وہ دینداری کے خلاف سمجھا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر بدترین استحصال ہوا ہے اور بدترین مثالیں ہیں جو مسیحیت کے ماننے والوں میں ہمیں نظر آئیں گی، ان کو بیان کرتے بھی زبان ذرا رک جاتی ہے۔ اور نیک نیتی سے ایک معاملہ شروع کیا، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کچھ اپنے اوپر پابندی اختیار کی، مگر سنت پیغمبر کی جو ہوتی ہے اس کو فراموش کر کے غیر فطری رویے اختیار کریں گے تو تباہی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگی بات۔ دنیا کو چھوڑ کر کونے خدرے میں نکل جاؤ اور اپنے اپنے معاملات کو دیکھتے رہو، اور معاشرے میں شیطان جو ہے وہ اپنے کاموں کو کرتا رہے، ننگا ناچ ناچتا رہے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ ہمارا دین زندگی کے عین منجدھار میں زندگی گزارنے اور باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونے اور حق کی سربلندی کے لیے اپنی جان، مال، ون، اوقات سب کو لگانے کا تقاضا ہم سے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر دیا، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسولوں پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا کہ تم اس کے ساتھ چلو گے اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ ایمان والوں سے تقاضا ہے کہ اللہ پر ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ خاص بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا ہے ان کے مشن میں شریک ہونا۔ تو ایک امتی نیک عمل کرے گا ایک اجر، اور امتی والا کام کرے گا، دوسروں کو خیر کی دعوت دے گا، دین کے غلبے کی جد و جہد کرے گا، دوسرا اجر۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لائے اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا، پچھلے رسول کو ماننے کا اور آخری رسول کو ماننے کا بھی، یہ نقطہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ اور فرمایا کہ جب پیغمبر کی اتباع کرو گے اللہ نور عطا فرمائے گا، روشنی عطا فرما دے گا، تم اندھیرے میں نہیں رہو گے، صحیح راہ تم پالو گے۔ اور فرمایا کہ ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ، اس آیت کے اس حصے کے دو ترجمے کیے گئے، ہم ایک ہی ترجمہ اور ایک وضاحت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں انشاءاللہ، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یہود نے حسد کیا کہ بنی اسرائیل سے لے کر نبوت بنی اسماعیل میں کیوں دے دی گئی، تمہیں کیا اعتراض ہے، تمہارا کون سا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے، جو چاہے سو کرے، اللہ جس کو چاہے نبوت عطا فرما دے۔ تو اہل کتاب کو کہہ دیا کہ یہ تو اختیار تمہارا نہیں، کل اختیار اللہ کا ہے فضل کا۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہمیں پہنچا دیا الحمدللہ، اور 27 پاروں کی تکمیل ہو گئی۔ اب 28 پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ سورہ مجادلہ ہے اور یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں 22 آیات۔ ایک اہم نقطہ جو کیو ٹی وی پر اکثر پیش بھی ہوتا رہا، ایک پیارا نقطہ یہ ہے کہ ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے۔ 22 آیات، ہر آیت میں لفظ اللہ، وہ آپ شمار کر لیجیے گا، میں شمار کروں گا تو ٹائم بہت لگ جائے گا اس کے اندر۔ سورہ مجادلہ ہے، اس میں زہار کا مسئلہ جس کا تذکرہ مختصراً سورہ احزاب کے شروع میں تھا اس کا ذکر ہے، اور حزب اللہ، اللہ کی پارٹی کا ذکر ہے، حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی کا ذکر بھی آئے گا۔ کچھ معاشرتی آداب بھی صورت میں ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اے نبی علیہ السلام آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے اپنے غم کی شکایت، وتشتکی الی اللہ،
اور اللہ سے اپنے غم کی شکایت کرتی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی بات کو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے. گویا یہ وہ دو باتیں جو اللہ کے پیغمبر کے پاس سے خاتون مسئلہ لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی عطا فرما رہا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے لوگوں جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، یعنی اپنے ماں انہیں کہہ دیتے ہیں، تو وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَالزُّورَ، اور بے شک وہ ایک بہت بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخش دینے والا ہے. یہ ہے عربوں کا مسئلہ ظہار کا، کہ کبھی بیوی کو ماں کی طرح کہتے تو میری ماں کی طرح ہے، اور پھر تعلق قائم نہ کرتے، گویا اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے. جیسے ماں کے ساتھ تعلق حرام ہے تو بیوی کو بھی اسی طرح کر لیتے. اس میں اور فقہی تفصیلات ہیں، اور محرم رشتہ داروں کو کچھ اس طرح کہہ دینا، وہ تفصیلات فقہی اپنی جگہ پر. یہ عربوں کے اندر رسم بد تھی، اس کے خاتمے کا اعلان ہو رہا ہے، اور اس رسم کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو غلطی ہو جاتی ہے اس کا کفارہ بھی آگے بتایا جا رہا ہے. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، مراد اپنی مائیں انہیں کہہ دیتے ہیں، پھر وہ اپنے قول سے رجوع کرنا چاہیں تو ان پر لازم ہے ایک غلام کو آزاد کرنا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، مراد تعلق قائم کریں. غلام آزاد کرنا ہوگا کفارہ. ذالکم توعظون بہ، یہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے جو اے لوگو تم عمل کرتے ہو. فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو جو کوئی غلام نہ پائے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی تعلق قائم کریں. غلام نہیں تو 2 مہینے لگاتار روزے. فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور جس کو اس کی بھی قدرت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، صبح و شام کا کھانا اوسط درجے کا. یہ تیسری بات آ گئی. تو غلام آزاد کرنا، نہیں تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ جو خاتون ہے ان کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ، بوڑھی تھی، ان کے شوہر بھی بوڑھے. اب یہ کفارہ کہاں سے، نہ غلام آزاد کر سکتے ہیں، نہ روزے رکھ سکتے ہیں، نہ اتنا پیسہ ہے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضور کے پاس کھجور ہیں، انہی کے حوالے کر دیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہ واقعہ تفاسیر میں پڑھ لیجئے گا، لیکن یہ کفارہ بیان ہو گیا. اب اہم بات دیکھیے، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. ایمان کا تقاضا عمل بھی ہے، اور عمل میں کوتاہی ہو تو اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ اکبر. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. اللہ اکبر. یہ حلال حرام کے فیصلے تم نے نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ نے کرنے. تو یہ جو اپنی منہ سے کہہ کر اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے، گویا یہ اللہ کے اختیار میں دخل اندازی کا معاملہ، بڑا سینسٹیو معاملہ، توجہ دلائی گئی ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے کہ ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا ان سب کو، تو جو کچھ انہوں نے کیا اللہ انہیں آگاہ کر دے گا. احصاہ اللہ ونسوا، اللہ تعالیٰ نے گن کر محفوظ کر رکھا تھا اور یہ بھول گئے. یہ جملہ ذہن میں رکھیے، اللہ نہیں بھولتا، ہم بھول جاتے ہیں. اللہ نے احاطہ کر کے رکھا ہوا ہے، گن کر شمار کر کے رکھا ہوا ہے. ونسوا، اور لوگ بھول گئے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر شے پر گواہ ہے، نگہبان ہے. اب اس کے بعد منافقین کا ذکر آگے چل کر آئے گا. نجوہ کرتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، اس کا تذکرہ آ رہا ہے. اور نجوہ کیا ہے؟ یہ جماعتی زندگی کے اندر بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ قیادت کے خلاف کچھ کونے کھدرے میں بیٹھ کر بات کریں، ذمہ داران کے خلاف بات کریں، اور تنہائی میں بیٹھ کر بات کریں، جماعتی زندگی کو چھوڑ کر، افراد کو چھوڑ کر. اس سے نفسیاتی طور پر جماعت کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اور یہ ہے شیطان کی طرف سے. یہ جو شیطانی کام منافقین کرتے تھے، نجوہ والا، نیگیٹو قسم کی سرگوشیاں، اس پر اب آگے کلام آ رہا ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 لوگوں میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ 5 لوگوں کی سرگوشی ہوتی مگر ان میں چھٹا اللہ ہوتا ہے. سب معلوم ہے اللہ کو. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا،
اور خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر جو کچھ انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ انہیں بتا دے گا۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا؟ تنہائی میں بیٹھ کے کان کے اندر باتیں کرنا، سرگوشیاں کرنا، اس سے منع کیا گیا، پھر وہ وہی کرتے جس سے انہیں منع کیا گیا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ گناہ اور سرکشی کی بات اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کے حوالے سے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کی سازشوں کا معاملہ۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے تو آپ کو سلام ایسے دیتے ہیں اس لفظ سے جس لفظ سے اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی۔ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے تمہیں موت آئے۔ السلام علیکم، یہ بھی ہمارے لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں، جانتے بوجھتے کوئی نہیں کرتا، بچنا چاہیے۔ السلام علیکم صحیح لفظ ہے، تو یہ ایسے انداز سے سلام کہتے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھایا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتے جو ہم کہتے ہیں۔ چوری اوپر سے سینہ زوری منافقین کا ذکر ہے۔ حسبهم جہنم یصلونها فبئس المصیر، ان کے لیے کافی ہے جہنم، وہ اس میں ڈالے جائیں گے، بس وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ کہاں سرگوشی ہو سکتی ہے، کہاں تنہائی میں علیحدگی میں بات ہو سکتی ہے؟ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اے ایمان والو جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور سرکشی کے کام اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشی نہ کرو۔ وتناجوا بالبر والتقوی، اور نیکی اور تقوی کے حوالے سے سرگوشی کرو۔ کسی کی اصلاح کرنی ہے، کسی کو نیکی پر توجہ دلانی ہے، کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے کسی کو کچھ کہنا ہے، یہ تنہائی میں باتیں کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، بے شک یہ سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غم زدہ کرے جو ایمان لائے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ تو کیا چاہیے ایمان والوں کو؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ ہے یہ سازش شیطان کی طرف سے، وہ دڑاڑ ڈالتا ہے اجتماعیت کے اندر، اور کچھ لوگوں کو نجوا پر لگا کر باقی قیادت کے خلاف، ذمہ داران کے خلاف، حضرات کے خلاف، لوگوں کے خلاف جو ہے ان کو متنفر کرتا ہے، اور اندر جماعت کو تباہ کرنے کا یہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شیطان کی طرف سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ تم مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو تم کشادگی پیدا کر دیا کرو۔ یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اجتماعی طور پر بیٹھے ہو، کوئی جگہ کی کمی ہو تو ذرا ایسے سمٹ کے بیٹھو کہ دوسرے کو بیٹھنے کا موقع مل جائے، اور حضور کی مجلس ہو تو حضور علیہ السلام سے استفادے کا سب کو موقع بھی ملے، اور عام ادب بھی مجلس کا سکھایا جا رہا ہے کہ دوسروں کو اکاموڈیٹ کرو۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور جب کہا جائے کہ تم اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو تم میں سے جو ایمان لائے۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے گا، اور ان لوگوں کے جن کو علم عطا کیا گیا۔ بہت اہم بات، مجلس مکمل ہو گئی، اب اپنے گھروں کو جاؤ۔ منافقین بیٹھے رہتے اور اپنی حاضری لگواتے، دیکھو جی ہم بھی موجود ہیں، اپنے جھوٹے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے اٹھ کے جاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ٹائم کو ضائع نہ کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے علم والوں کے درجات اللہ بلند فرمائے گا، علم کی فضیلت کا بیان۔ ایمان والوں کے درجات کو بلند فرمائے گا، ایمان کی فضیلت کا بیان۔ بیٹھے رہنے سے، حاضری لگوانے سے کچھ نہیں ہوگا، ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو، اس سے تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم رسول علیہ السلام سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی تنہائی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سارٹ آف ٹیکس لگا دیا۔ منافقین کو بڑا شوق تھا باتیں کرنے کا، اپنی واہ واہ کروانے کا، لوگ بھی دیکھیں ہاں جی تنہائی میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے ڈسکریج کیا اس کو، کیوں؟ اس سے حضور کا وقت ضائع ہوتا۔ تو چلو اب اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تنہائی میں بات کا معاملہ تو کچھ صدقہ دو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ ہے، زیادہ پاکیزہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر تم یہ قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اصلاح کرنا مقصود تھی، وقتی مصلحت کا معاملہ تھا، پھر یہ حکم واپس لے لیا گیا۔ اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنی
تنہائی کی بات سے پہلے صدقہ دو. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، بس اگر تم یہ نہ کر سکو اور اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر کا معاملہ فرما دیا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو تم نماز قائم کرو، بس تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو. سیدنا علی فرماتے مجھے ایک بات کرنا پڑی حضور سے، کچھ میں نے صدقہ پیش کیا اور حضور سے بات کر لی. واحد اس حکم پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا اور یہ حکم واپس لے لیا، کیونکہ وہ مصلحت پوری ہو گئی تھی اور منافقین کو سمجھ آ گئی تھی اور مال کی محبت تو تھی، انہوں نے تنہائی میں باتیں کرنا چھوڑ دیں. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا. منافقین دوستیاں کرتے تھے یہود سے، مشرکین سے بھی، خاص طور پر یہود کے اللہ کا غضب ہوا تو ان کے حوالے سے بات آ رہی کہ ان کی دوستیاں کن سے ہیں؟ یہود سے. ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون، وہ نہ تم میں سے ہیں مسلمانوں نہ ان میں سے، یہ مفاد پرست ہیں اور وہ جھوٹ پر قسم اٹھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے کیا کہ جھوٹے ہیں. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے. انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک وہ برے کام کرتے تھے. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلهم عذاب مہین، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، بس انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. قسم کو ڈھال بنانا، اللہ کی قسمیں اٹھا کر اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے معاذ اللہ. لم تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، انہیں ان کے مال اور نہ ان کے اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بچا سکیں گے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، جس دن اللہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا قیامت کے دن تو اللہ کے حضور قسمیں اٹھائیں گے جیسے مسلمانوں تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں وہ کسی شے پر ہیں. جھوٹی قسمیں کہ ہم تو ایمان والے تھے، اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے. یہ نفاق کی گراوٹ کی انتہا. الا انہم هم الکاذبون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، غالب آ گیا ان پر شیطان تو اس نے انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دی. اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک شیطان کا گروہ یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. یہ آستین کے ساتھ چھپے ہوئے حزب الشیطان، اگلی ایک آیت میں کھلے کفار، وہ کھلے حزب الشیطان کے لوگ ہیں، ان کا ذکر. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں یہی لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. رسولوں کی مدد کی گئی، نافرمان مٹائے گئے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، کل اختیار رکھنے والا. آخری آیت ہے سورہ مجادلہ کی، حزب اللہ کا بیان، اللہ کی پارٹی کا بیان، نیک لوگوں کا بیان. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی ہو. ولو کانوا آباءہم وابناءہم واخوانہم وعشیرتہم، چاہے ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں. نہیں، ایمان کی دولت بڑی دولت ہے. اگر سامنے والا کفر پر چاہے باپ بیٹا بھائی ہے، بدر کے میدان کو ذہن میں رکھیے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، سامنے آئے گا تو گردن بھی اڑا دی جائے گی. اللہ اکبر. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ثبت کر دیا، مضبوط کر دیا اور ان کی مدد فرمائی روح کے ذریعے سے. روح سے مراد فرشتہ بھی ہو سکتا ہے اور خاص فیض جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ایمان والوں کو. ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور اللہ انہیں باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا گروہ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا گروہ وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. آئیے ناظرین کرام اختتام پر دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، کریم ہے، معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے. اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ صحت عطا فرما. اے اللہ اسلام
اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں پر دین کے نفاذ کی محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔